محمد بانیان کے جشن کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے نیک حاجات کی قبولیت کے لیے بھی اس سے بلند صلوات تلاوت کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات مل کے تلاوت کریں۔ محمد مالک اللہ عبادت قبول فرما۔ مالک اللہ جشن پاک میں میلاد رسول اللہ میں جو بندہ جیسی نیت لے کے آئے ہے سب کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ مالک اللہ بانیان کو، سامعین کو، ذاکرین کو، نعت خوانوں کو وسیع رزق عطا فرما۔ مالک اللہ اس گھر میں خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ مالک اللہ رات کے اس وقت جو جناب سیدہ کے پاک بابے کے فضائل سن رہے، جو مولا مشکل کشا کے بھی مولا کا تذکرہ سن رہے، مالک اس کو زواری معصومین اور حج بیت اللہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے ایک مل کے صلوات تلاوت کر دیجئے گا۔ صلی اللہ محمد۔ کوئی طویل بابا جی نوکری نہیں، بالکل 15 منٹ میں نے گن کے آپ کا ٹائم لینا ہے، اور انشاءاللہ اپنے شیعہ سنی صاحبان کو، مسلمانوں کو اس میلاد میں ایک پیغام دینا ہے کہ رسول ہوتا کون ہے، رسول کہتے کسے ہیں۔ میرے ذاکرین بھائی، میرے بزرگ چاچا جی، بات جو ممبر سے کی جائے اس کی دلیل ہوتی ہے، اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس کی قسم آپ کو جسے مانتے ہیں، اگر نبی کو مانتے ہیں تو آپ کو نبی کی قسم ہے۔ اگر رتی برابر بھی شک ہو تو پھر آپ نے اٹھ کے سوال کرنا۔ میں اس کا جواب نہ دوں تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، کیونکہ ہم نے ابو جہل کو نہیں مانا، مدینۃ العلم کو مانا۔ تو اللہ نے ساجد بھیا نبی کو بھیجنے کا مقصد بتایا کہ نبی کو کیوں بھیجا۔ اللہ فرما رہے هو الذی بعث فی الأمیین، اللہ کہتے ہیں میں نے امیین کی طرف رسول بھیجا۔ اب کچھ چاچا جی بدتمیز لوگوں نے معاذ اللہ مسیح پہ آواز ٹھیک ہے بھیجا، کچھ بدتمیز لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے امی رسول بھیجا۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ میں نے کہا سب سے بڑی توہین رسالت تو یہ ہے کہ اس دور کا جاہل ملا اسے ان پڑھ کہہ رہا ہے جو خود کو مدینۃ العلم کہہ رہا ہے۔ بولیں گے اگر بات یعنی کہ نبی نے کہا کہ میں مدینۃ العلم ہوں، علی ینبابہا، اور جو میرا دروازہ ہے اسے علی کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں بالکل داد والی بات کوئی بھی نہیں، داد آپ دیں، داد مسئلہ نہیں۔ یہ جو میری آواز ہے نا، مجھے کم از کم انتظار رہے گا کہ اگلا سال یہ میلاد آنے تک میری جو باتیں ہیں وہ اثر کرتی رہیں۔ اگر باتیں اثر نہ کریں تو پھر ممبر پہ آنے کا فائدہ کیا؟ بندوں کے جو ذہنوں میں نبی کا درجہ ہے نا، وہ نبی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے بھی جو مجھے تم کہتے ہو سوچتے ہو نا اما یاسفون، میں اس سے بھی بلند ہوں۔ جو رسول کو سمجھتے ہو رسول اس سے بلند ہے۔ تو بندوں نے معاذ اللہ شاکر شدی ترجمہ کر دیا کہ معاذ اللہ نبی جو تھا وہ ان پڑھ تھا، اور ملا لوگوں نے اس کی دلیل محسن بھیا دی کہ جبریل آیا اور آ کے اس نے نبی سے کہا اقرا پڑھ، تو آگے سے نبی نے معاذ اللہ کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا،
کہ جی معاذ اللہ چاچا جی بات سمجھ آ رہی ہے نا میری کہ آگے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا جاہلو یہ اعتراض نبی پہ کیوں, یہ تو اللہ پہ ہے. اللہ اسے کیوں پڑھنے کا کہہ رہا ہے جس نے پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے بات نہیں سمجھ آئی. بات سبحان اللہ آپ نے کہی, واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تاکہ یہ جو آواز ہے رات کے سناٹے میں نا, یہ میں سال تک اپنے نبی کی عزت لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سال میری آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں نقش ہو جائے. بھئی نبی جو 40 سال کے بعد بنے وہ نبی نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ ہرگز بھی ایسا نہیں. معاذ اللہ کے جبریل آئے, اس نے آ کے نبی کا سینہ چاک کیا اور وہاں سے کچھ نکالا. مجھے آج تک لوگوں کی سمجھ نہیں آئی کہ جو وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مصداق تھا. بولیں گے اگر بات سمجھ آئی ہے اس نبی کے بارے میں کیا سوچتے. چلے ایک بات اور بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. میں آیا ہوں یہاں پہ, مجھے شاکر شاہ جی نے بلایا, توجہ ہے نا بھیا جی. میں بالکل داد سرکار میں نہیں لینا چاہتا, میں چاہتا ہوں میری باتیں بندوں کے ذہنوں میں رہیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. ایک بندہ اٹھ کے کہے شاکر شاہ جی آپ نے کس جاہل کو منبر پہ کھڑا کر دی, کس جاہل کو آپ نے بلا لیا. آگے سے وہ بندہ کہے کیوں, ابتسام رضوی کو جانتا ہے؟ وہ کہے جی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ جاہل اسے کہا ہے تو نے جب تو اسے جانتا ہی نہیں. وہ کہے جی میں نے اس گاؤں کے سکولوں میں جا کے دیکھا ہے, جب وہ یہاں پہ پڑھا نہیں. بات سمجھ نہیں آپ نے. جب وہ یہاں پڑھا نہیں تو جاہل نہیں تو اور کیا ہے. تو شاکر شاہ جی اتنا ضرور کہیں گے جاہل وہ نہیں, جاہل تو ہے. وہ یہاں کا تھوڑی ہے جو یہاں کے سکولوں سے پتہ کرتا ہے. اگر اس کے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت ڈھونڈنا ہے تو شرکپور میں جا. میرے نبی کو مکہ مدینہ کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے کو ابو جاہلوں کی اولادو, وہ مکہ مدینے کا تھا کہاں. اگر علم مصطفیٰ پوچھنا ہو تو جا کے عرش سے پوچھو. ہاتھ اٹھائے بھیا جی. حیدری نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وہ مکہ مدینے کا تھا کہاں جو ان سکولوں میں نبی کو نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہہ رہے. اگر علم مصطفیٰ پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو. اللہ وسیع رزق عطا فرمائے. 500 کا نوٹ دیا دیویا جو بے شک کوئی نہیں. لیکن چاچا جی میرے اہل سنت بھائی خصوصی توجہ کریں. نوٹ 500 کا ہے, فوٹو محمد علی کا ہے. ڈوب کے نہیں مرتا اس دور میں آل محمد کو بھونکنے والا ملا. کھاتا بھی محمد علی کا ہے, بھونکتا بھی محمد علی کا ہے. ہاتھ ہر سلامت. بس آپ نے زیادہ داد نہیں دی بابا جی, کیونکہ مقصد ہے میلاد کا کہ نبی کی فضیلتیں دنیا تک پہنچائی جائے. ویسے بھی ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے جی شیعوں کو شان مصطفیٰ نہیں آتی. ہاں میں اعلان کر رہا ہوں ہمیں وہ شان نہیں آتی جو بندے پڑھتے ہیں. نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. میں نے ایک ملوانے سے پوچھا, میں نے کہا قرآن پہ تیرا ایمان ہے؟ اس نے کہا جی جو قرآن پہ ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر قرآن پڑھنا. حضرت عیسیٰ کا بیان پڑھ کہ جب مریم کا بیٹا دنیا میں آیا نا تو لوگوں نے مریم کا دامن تھاما اور تھام کے کہا مریم نہ تو تیری ماں ایسی تھی, مریم نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا, تو پھر یہ بچہ کہاں سے آیا. تو یہ بات محسن بھائی بابر بھیا جی یہودیوں کو پتہ لگ گئی ہے کہ معصوم کی ماں بھی معصومہ ہوتی ہے. بولنا اگر بات سمجھ آئے تو. چلے قصور آپ کا نہیں ہے, آپ بیٹھے ہیں سردی میں, ٹھیک ہے جی.
تو بالکل ٹھنڈ ہے، مجھے احساس ہے. میں آپ کو اب جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے. میں سب سے پہلے سنی ہوں تو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. توجہ ہے جی، اب سبھی تائید ہو گئی جی. میں اب بات کر رہا ہوں. چاچا جی ایک یہ جشن کا فلیکس لگا ہوئے، جشن عید میلاد النبی، اور مولوی کہتا ہے نبی 40 سال کے بعد بنا. واہ 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 واہ. جشن عید، بھیا جی آپ نے خصوصی توجہ دی، جشن عید میلاد النبی، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی آمد کا جشن. اب نبی کا جشن وہی منا سکتا ہے جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا ہو. بولے گی اگر بات سمجھ آئی ہے تو. جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا، جو بیچارہ 40 سال کے بعد نبی مانے، اسے حق کی نہیں وہ عید میلاد النبی کا جشن منائے. اب توجہ کرنا، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بی بی مریم بطول کو روک کے کہا کہ نہ تو تیری ماں ایسی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب اللہ نے بی بی سے کہا کہ آپ نے بولنا نہیں. قرآن مجید کہتا ہے فَإِشَارَةٌ إِلَيْهِ، بی بی نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف، اور حضرت عیسیٰ بولے، قرآن پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، نبی بن کے آیا ہوں. میں نے کہا ڈوب کے مر جائے اس دور کا ملا، اسے قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آیا. نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتے، نبی وہاں سے بڑھ کے آتے ہیں. توجہ حضور یا علی مشکل ایسے نہیں. ارجمہ ہے بری تو نبی دنیا میں آ کے نہیں بنتے، نبی وہاں سے بولیں گے. اگر بات میری سمجھ کوئی گزارش سمجھ آئے تو پھر بولنا ہے. ایک اور مغالطہ مولوی صاحبان نے، سچے عاشقان رسول نہیں، بدتمیز ملا ملوانے. دیکھیے میں بات ممبروں سے کرتا ہوں، شیعہ ہو بندہ دشمن علی نہیں ہوتا، بندہ سنی ہو دشمن علی نہیں ہوتا، بندہ اہل حدیث ہو دشمن علی نہیں ہوتا. سید زادہ قرآن کی عزت کی قسم دکھ لگے گا اس شیعہ سنی پہ جسے میری بات سمجھ آئی اور پھر نہ بولا. پھر سوال کرے ابتسام رضوی صاحب، نہ شیعہ نہ سنی نہ اہل حدیث، جب یہ بندے علی کے دشمن نہیں تو دشمن علی کون ہوتا ہے؟ دشمن علی وہ ہوتا ہے جس کی ولادت مشکوک ہوتی ہے. جلدی 5-7 منٹ رہ گئے انہی میں سلام. تو پہلے نبی کو پہچانے، وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کہتا ہے کہ وہ پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو حکمت اور کتاب کی تعلیم دے. نبی وہ ہے، یعنی کہ نبی ان پڑھ نہیں آیا، نبی دنیا کو پڑھانے آیا ہے. یعنی کہ جو دنیا کو علم دینے آیا. اب ایک اور بدتمیزی لوگوں نے کر دی اور اللہ نے قرآن مجید میں اسے نقل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی نے کہا، اللہ نے کہا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. ایک توجہ ہے نا محسن بھئی، یہ بات اسی پہ میں نے مکمل کرنی کہ اللہ
اپنے نبی سے کہہ رہے ان بندوں سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اس آیت کو لے کے کچھ مسلمانوں کو وٹ چڑھ گیا اور انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ باتیں کر دی کہ نبی ہم جیسا. میں نے کہا منہ مانگا انعام دوں گا اس مسلمانے کو کہ جو مجھے یہ ثابت کر دے نبی نے یہ تو کہا ہے میں تم جیسا ہوں, نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ تم میرے جیسے ہو. ہاتھ اٹھنا چاہیے. نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ تم میرے جیسے ہو. چلو اب جو عزتوں والے صحابہ کو مانتے ہو, صحابہ سے نہ پوچھیں بھئی نبی کیسا ہے. چاچا جی ویسے شیعوں پہ یہ بھی اعتراض ہے جی شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو صحابہ کو نہ مانے. چلو 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 ہاتھ ہی پہ رکھنا. میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو کسی صحابی کو برا کہے, اور میں اس بندے پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو کسی برے کو صحابی کہے. ہاتھ اٹھنا چاہیے ہر بندے کا. یا علی چلو 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 ایک بات میں اور کر دیتا ہوں کیونکہ مولا کے عظیم ذاکرین بھی ہیں, سادات و غیر سادات شیعہ سنی صاحبان. ہم سے پوچھو نا بھی رسول کے صحابی کی عزت کیا ہے, ہم بتائیں. بس صحابی کون ہوتا ہے؟ ہر نبی کے پاس بیٹھنے والا عزت والا نہیں ہوتا. بندہ یہ سوچے بھی ہر بندہ جو نبی کے قرب میں آ گیا وہ صحابی تھا. اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے صحاب النار ما صحاب الجنہ, کچھ صحابی جنت والے ہیں کچھ جہنم والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سارے صحابی عزت کے قابل نہیں. اب کرو سوال کون سے ہیں. چلو میری بات پہ نہ یقین کرے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے نہیں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو جو رسول کا وفادار صحابی ہے اس کے پاؤں کی نیچے سے جو خاک ہوتی ہے وہ شیعہ نے حیدر کرار اپنی آنکھوں کا سرما, وہ سر کا تاج. اگر مجھ سے شیعہ نے حیدر کرار سے میں سید ہوں, شیعہ بھی ہوں, اہل سنت بھی ہوں, اہل حدیث بھی ہوں. کیونکہ سنی وہ ہوتا ہے جو سنت پہ چلے, اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث پہ عمل کرے, اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی سے محبت کرے. ٹھیک ہے جی, میں تینوں باتوں کا قائل ہوں. میں شیعہ بھی ہوں, سنی بھی ہوں, آپ سب شیعہ سنی اور اہل حدیث. تو یاد رکھیے گا عزت مام سامعین, بات توجہ سے آپ کہ نبی کو پہچانا جائے, نبی کو سمجھا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم سے کوئی پوچھے بھئی آپ شیعہ صحابی کسے کہتے ہیں تو میں اسے تاریخ سے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عمر بن جموح. عمر بن جموح, نام نوٹ فرما لے سارے جی. عمر بن جموح, اور یہ وہ صحابی تھا جس کی ٹانگیں کام نہیں تھی کرتی, اپاہج تھا. اتنا نبی کے عشق میں مجنون تھا نا کہ روز آ کے کہتا تھا اللہ کا نبی مجھے موقع دے میں بھی لڑوں. بات میں نے آپ کو سمجھا کے کرنی ہے, 2-3 منٹ مزید رہ گئے میرے. اللہ کے نبی مجھے لڑنے کی بولے ایک بات. اگر آپ بولتے رہیں گے تو سردی آپ پہ اثر نہیں کرے گی, کیونکہ خون میں حرارت جو ہے وہ تیزی سے ہوتی رہتی ہے, چلتا رہتا ہے, خون گردش کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے بولنا ہے. اللہ کے نبی مجھے موقع دے, بار بار کہتا تھا. اللہ کو نبی سے کہنا پڑ گیا اسے لڑنے کا موقع دے. سبحان اللہ, اہل سنت جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے. اللہ نے کہا میرا حبیب میرا پیارا رسول اسے لڑنے کا موقع دے. اب وہ میدان میں آ کے لڑا. مجھے اس بندے نے جشن میں آ کے بھی دروازے کی طرف دیکھنا, اس بندے کو کیا پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میری طرف دیکھیں گے, میں یہاں پہ اٹھی. ہاں تو اس نے کہا کہ میں لڑوں گا. اللہ نے کہا کہ اسے لڑنے کا موقع دے. پھر وہ لڑا.
میں ممبر کو قبر حسین سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، میں قسم کھا کے کلمے کی آپ کو سچی دی بات سناتا ہوں، جیسے وہ لڑا پھر کوئی نہیں لڑا۔ آپ سوال کریں کیسے لڑا؟ اتنا لڑا کہ جامع شہادت نوش کر گیا، وہ شہادت پہ فائز ہو گیا۔ محسن بھیا، ساجد بھیا جب اس کے رشتہ دار آئے نا، آگے رسول سے کہتے یا رسول اللہ صحابی مر گیا ہے، ہم اس کی میت اٹھا کے لے جائیں۔ نبی نے کہا میت جاتی ہے تو لے جاؤ، جاتی ہے تو لے جاؤ۔ عاشقوں سے پوچھو صحابی کون ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہم صحابی مانتے اسے ہے جو مر جاتا ہے، محمد کو تنہا چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ایک اور ازالہ جی بندے یہ بھی چاچا جی اعتراض کرتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں فلاں صحابی بھاگا تھا، فلاں صحابی، اور پھر اعتراض خود دل سے ہی نکالتے جی ساڈے پیراں دا نام لیندے کون ہی جی، دل کی باتیں کر دیتے، اور یہ بھی سچے بندے نہیں کرتے، لڑانے والی قوتیں یہ باتیں کرتی۔ میں نے کہا اگر جو وہ تیرے پیر تھے نا تو قرآن سے پوچھ وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں۔ میں قرآن پڑھوں گا، آپ آیت نمبر نوٹ فرما لے، سورہ آل عمران آیت کا نمبر ہے 31۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے حبیب ان سے کہہ دے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اور میرا حبیب ان کو بتا دے ان میں سے جو بھی تمہیں چھوڑ کے بھاگا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں بات ختم۔ اللہ کافروں سے، اللہ تو بھاگنے والوں کو کافر کہہ رہے ہیں، اور بندے ہمیں کہتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا جی آپ ہمیں چڑھاتے ہو، میں نے کہا ہم تو کسی کا نام ہی نہیں لیتے۔ کون بھاگا تھا؟ کبھی سلیمان پہ بندوں کا شک نہیں گیا۔ ابو ذر ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں، ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ نبی کو چھوڑنے والے تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ صحابی کی یہ عزت نہیں وہ نبی کو چھوڑ کے جائے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے پھیلائے ہوئے فکرے۔ اب میں بات مکمل کروں اور میں دعا آپ کے حق میں کروں۔ ایک یہ فکرہ پھیلا دیا قل انما انا بشر مثلکم، نبی نے کہہ دیا میں تم جیسا بشر ہوں۔ کیوں کہا؟ یہ بات آپ نے توجہ سے سنی۔ آل محمد خود کو بشر تب کہتے ہیں جب اللہ کی توحید خطرے میں آ جاتی ہے۔ توجہ توجہ توجہ، بس بات آخری میری، جب اللہ کی بولے ایک بار سارے توحید خطرے، کسی مذہب پہ ہٹ نہیں کی نا میں کروں گا، بلکہ یہ جو مشن آل محمد ہے نا یہ جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں۔ جو مومنہ جو وہ مائی جو تھی نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی، یہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ نبی پہ کوڑا پھینکتی تھی اور نبی پہ گرتا نہیں تھا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ بولیں گے اگر بات سمجھ آئی ہے تو ہاتھ اٹھایا جی، ہاتھ اٹھائیں گے باہر جو کھڑے حیدری۔ مومنہ بعد میں ہو گئی تھی، نبی پہ پھینکتی تھی کوڑا، یہ تاریخ کہتی ہے، اور نبی پہ گرتا نہیں تھا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیجزیہ۔ 3 دن اس نے کوڑا نہ پھینکا، جب 3 دن ہوئے نا دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازے پہ دستک ہوئی نا
بڑی مشکل سے آگے اس نے دروازہ کھولا نا تو سامنے سے کائنات کے رسول نظر. پریشان ہوگی ساجد بھیا جی، محسن بھیا جی پریشان ہوگی، اور دیکھ کے ایک لفظ کہتی ہے بڑے عجیب ٹائم پہ بدلہ لینے آئے. اب میں بیمار ہو گئی ہوں، جب ٹھیک تھی تب کہا کچھ نہیں، اب بدلہ لینے آ گئے. نبی نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ میں بدلہ لینے آیا ہوں؟ جو میری شریعت ہے نا، جو میں نبی شریعت لے کے آیا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا پتہ کرو. اچھا یہ ہے مذہب، ابھی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. تو نبی نے کلمہ پڑھا دیا. ایک اور واقعہ بھی محسن بھائی بڑا مشہور ہے. وہ مکہ کی ایک عورت تھی، تو وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ کے جا رہی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارادہ ہے بات ایک مکمل کروں یا دعا کر دوں؟ اگر ہے تو ایک صلوات مل کے تلاوت کر دوں. صلی اللہ محمد. محسن بھیا خصوصی توجہ. ایسے جی مکان اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے جا رہی تھی. سامان بڑا قیمتی تھا اس کے، وزنی تھا. چوتھی جماعت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. ایسے اٹھا کے جانے لگی نا، بوڑھی عورت تھی، سامان اٹھایا نہیں جا رہا. تو وہاں پہ سرکار رسول اللہ پہنچے. بوڑھی عورت کو سامان ایسے اٹھا کے دیا. کہے عورت کہاں تک جانا ہے؟ اماں جی کتوں تک جانا ہے؟ مثال کے طور پہ کہا کہ میں اسٹیشن تک جا رہا ہوں. رسول اللہ نے اس کا سامان خود اٹھایا اور وہاں پہ چھوڑ کے آئے جہاں اس نے جانا تھا. جب اللہ کے نبی جانے لگے نا تو وہ مائی کہتی ہے بیٹا بات سنو، بچ کے رہنا. میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے. مکے میں ایک توجہ کریں گے تو بات سمجھے گی. جادوگر آیا ہے، تو بھی اس سے بچ کے رہنا. نبی پھر چلے. پھر بی بی نے سوال کیا تو کون ہے؟ کہ جس جادوگر سے ڈر کے تم مکہ چھوڑ رہی ہے نا، میں وہی محمد ہوں. اگر بات سمجھ آئیے تو، اگر بات سمجھ اللہ اکبر. رسول اللہ بس بات ختم ہو گئی. اچھا آپ ہے وہ؟ اس نے کہا کتنے جاہل تھے وہ لوگ جو آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، جو آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں. بس بات آخری جی ختم، اور اسی پہ دعا. آپ کا وقت قیمتی تھا لیکن یہاں سے دو باتیں کرنا بھی یہ لازم تھی. حق تھا کہ یہاں پہ اگر بندہ آتا ہے تو کچھ دے کے جانا چاہیے. تو نبی نے خود کو بشر تب کہا جب اللہ کی توحید، بولو ایک بار یہی بات ہے، جب اللہ کی توحید. میں نے پہلے کہا تھا چاچا جی جنہوں شک ہوئے اپنے پیو دا نہیں اٹھ کے سوال کریں، لیکن یہاں پہ شک والا کون ہے؟ نبی کے امتی ہے، نبی کے محبت کرنے والے بیٹھے. لیکن پھر بھی اگر کوئی گال سمجھ نہ بھی آئے تو اٹھ کے سوال کر سکتے. نبی نے خود کو بشر تب کہا جب اللہ کی توحید خطرے میں. اب سوال کریں اللہ کی توحید خطرے میں کیسے آئے؟ ایک دن کافر آئے، آپ اللہ کے نبی نہیں، فرمایا میں اللہ کا بھیجا نبی ہوں، مجھ سے کوئی معجزہ طلب کر لو. اگر میں معجزہ دکھا لوں گا تو نبی. بس تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی، بات آخری ہے میری جی، اسی پر سلام ہے. اگر معجزہ نہ دکھایا تو نبی نہ ماننا. ایک بابا جی تھے، وہ بڑے چالاک تھے. اس نے کہا اچھا اگر آپ سچے نبی ہیں، وہ کھڑا ہے درخت، اگر تسی نبی ہوتے ادھا درخت آ جائے. بولے اگر بات سمجھ آدھا آ جائے، آدھا وارا. نبی نے اشارہ کیا، آدھا آ گیا. ایک چاچا جی روایت دوسری جو شیعہ کتاب سے میں نے پڑھی، یہ اہل سنت کی تھی، شیعہ میں جو علامہ ہاشم بہرانی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا وہ درخت آئے تو نبی نے اشارہ کیا، درخت نے اپنی جڑوں کو سمیٹنا شروع کیا.
بابا کہتا ٹھیک 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 ہو گیا اور معجزہ دکھا یہ تو جادو ہے نبی نے کہا یہ جادو نہیں یہ نبوت کا علم ہے یہ جادو نہیں یہ نبوت کا کچھ سمجھ آ رہی ہے میری گزارشات کی یہ بابا بڑا تیز تھا اس نے کہا چلو جی ایسا کرتے ہیں یہ تو چل گیا ہے جادو زمین پہ جادو چلتا ہے آسمان پہ جادو اب میں دیکھوں گا بھی نبی کا امتی کون بیٹھا ہے اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں جو سلام ہے اس بندے کو جو مشکل بات پہ بول پڑا ہے اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو تو نبی نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اب میرے بھائی ہیں میرے ساتھ ہی سفر کیا اب آپ نے بولنا ہے دوسرا بندہ کوئی بھی نہ بولنا یہ نبی نے توڑا چاند ملوانے کئی کہتے ہیں نبی ہم جیسے ملوانے کو کھڑا کرو یہاں پہ اسے کہے یہاں کھڑے ہو کے بتی بجھا کے دکھائے چلو بتی نہیں بجھا سکتا یہ لڑی توڑ کے دکھائے پھر شرم نہیں آتی توڑ لڑی نہیں سکتا اور خود کو اس جیسا کہتے جو چاند کو اشارہ کرو تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے بس بات ختم ہو گئی باپے کو پھر گئے اس نے کہا جی ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے ہم ایسے نہیں مانیں گے ہمارا قافلہ مال تجارت لے کے گیا ہے جب وہ واپس آئے گا اپنے بندوں سے پوچھیں گے چاند یہاں ٹوٹا تھا یا وہاں بھی ٹوٹا تھا توجہ نہیں آگے اسے جیسے قافلہ آیا اس باپے نے جا کے پوچھا بتاؤ کیا وہاں چاند ٹوٹا تھا آگے سے کہتے ہیں پٹھے چپ کر تو چاند ٹوٹنے کی بات کرتا ہے ہم نے تو چلتا ہوا بھی دیکھا سلامتی ہم نے تو چھڑتا ہوا بھی جب بندے کو پتا چلا نبی نے چاند توڑا تھا تو پھر بندے سے کہنے لگے یہ اللہ ہے اب نبی نے کہا میں اللہ نہیں تم جیسا بشر ہوں